نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من اهلي آمین یا رب العالمین۔ ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ہم سب کو اپنے حفظ مان میں رکھے، آپ جہاں کہیں بھی ہوں اللہ سبحانہ وتعالیٰ عافیت اور سلامتی عطا فرمائے۔ رب کائنات کی توفیق سے مطالبات قرآن سیریز آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں، اور آپ کے علم ہے کہ قرآن حکیم کے منتخب مقامات کا ایک ترتیب سے ہم مطالعہ کر رہے ہیں، اور مقصود کیا ہے؟ ہمارے دین کا جامع تصور بھی ہمارے سامنے واضح ہو، ہمارا دین ہم سے کیا چاہتا ہے، ہماری دینی ذمہ داریاں کیا ہیں، اور ان کو ادا کرنے کا ایک جذبہ بھی ہمارے اندر پیدا ہو، اور ان کی عملی شکل بھی ہمارے سامنے واضح ہو سکے۔ چند مقامات قرآنی کا جو منتخب مقامات قرآن پاک میں سے ہیں ان کا ہم مطالعہ کر رہے ہیں۔ الحمدللہ آج اس سیریز کے حوالے سے 11واں پروگرام 11ویں ایپیسوڈ آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں، اور آج انشاءاللہ ہم مطالعہ شروع کریں گے ہمارے 5ویں درس کا۔ جی آپ کے علم میں ہے کہ اس منتخب نصاب یعنی مطالبات قرآن سیریز میں جو منتخب مقامات قرآنی کا نصاب ہے اس کو ہم نے 6 حصوں میں تقسیم کیا۔ پہلے حصے کا مطالعہ کر رہے ہیں اور اس کا 5واں درس ہوگا جس کا آج ہم آغاز کریں گے، اور آئندہ نشست میں اس کی تکمیل ہوگی۔ تو آج ہمارا 11واں پروگرام اور درس پنجم ہے، یعنی 5واں درس ہے گویا کے پہلے حصے کا، اور اس کا عنوان حظ عظیم۔ قرآن حکیم کے الفاظ ہیں بہت بڑے نصیب والا معاملہ، یہ آگے ذکر آ جائے گا انشاءاللہ تعالی اگلی نشست میں۔ اور اس درس میں ہم مطالعہ کریں گے سورہ حامیم السجدہ آیات 30 تا 36 کا۔ سورہ حامیم السجدہ آیات 30 تا 36 کا مطالعہ کریں گے۔ اس سورت کا ایک اور نام سورہ فصلت بھی ہے۔ آئیے آج کا درس باقاعدہ ہم شروع کرتے ہیں، اور سورہ حامیم السجدہ کی پہلی آیت یعنی آیت نمبر 30 وہ میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون صدق اللہ العظیم۔ آگے انشاءاللہ اس آیت کریمہ کا ترجمہ بھی آئے گا۔ ہمیشہ کی طرح سب سے پہلے اس پروگرام کی ترتیب یہ ہوتی ہے کہ تمہید ہم آپ کے سامنے رکھتے ہیں، کچھ ابتدائی تمہیدی نکات آپ کے سامنے پیش کیے جاتے ہیں۔ تو آج کے درس کے حوالے سے سب سے پہلی بات، پہلا حصہ ہمارے زیر مطالعہ ہے، یعنی مطالبات قرآن سیریز کے 6 حصوں میں سے پہلا حصہ جس کو ہم نے عنوان دیا تھا لوازم نجات، یعنی سیلویشن کے لیے، نجات کے لیے جو کنڈیشنز ہیں، جو شرائط ہیں، ان کا بیان ان دروس میں آیا ہے۔ اور 5 دروس ہیں جن میں سے آج 5واں درس ہمارے سامنے ہے، جن کا پہلے حصے میں ہم نے انتخاب کیا۔ پہلا درس نجات کی شرائط سورۃ العصر کی روشنی میں 4 شرائط ہمارے سامنے آئی تھیں، اور انہی کو اگلے دروس میں کھولا جا رہا ہے جیسے کہ آپ کو یاد ہوگا۔ دوسرا درس تھا نیکی کی حقیقت کے موضوع پر، سورۃ البقرہ آیت نمبر 177 کی روشنی میں نیکی کیا ہے، اس کی روح کیا ہے، اس کا مینیفیسٹو کیا ہے، اس کے مظاہر کیا ہیں، ان پر کلام ہوا۔ تیسرا درس تھا مقام عظیمت کے عنوان سے سورہ لقمان رکوع نمبر 2 کے تعلق سے۔ سورہ لقمان کے رکوع نمبر 2 میں حکیم لقمان کی بڑی پیاری وصیتیں جن کا ہم نے مطالعہ کیا، جو انہوں نے اپنے بیٹے کو کہی تھیں اور کی تھیں، ان کا تذکرہ ہمارے سامنے آیا تھا۔ اس کے بعد جیسے کہ آپ کے علم ہے کہ گزشتہ 2 نشستوں میں ہم نے علیحدہ سے حقیقت و اقسام شرک کے موضوع پر کلام کیا۔ یہ ہمارا چوتھا درس تھا پہلے حصے کا، حقیقت و اقسام شرک۔ شرک کا مفہوم کیا ہے، اور ذات میں شریک کرنا، اللہ تعالیٰ کی صفات میں شریک کرنا، اللہ تعالیٰ کی اور حقوق میں شریک کرنا، اس پر کلام ہوا۔ کیا محتاط رویہ ہونا چاہیے، اپنی فکر زیادہ ہونی چاہیے، اس پر بھی ہم نے کلام کیا۔ آج پہلے حصے کا 5واں درس ہے حظ عظیم، جس کو ہم نے عنوان دیا، اور سورہ حامیم السجدہ کی آیات 30 سے 36 پر یہ مشتمل ہے، اور یہی آج زیر مطالعہ درس ہے جس کا ہم آغاز کر رہے ہیں۔ یہ تو پہلی بات ہو گئی تمہید کے اعتبار سے کہ مقامات قرآنی جن کا مطالعہ کر رہے ہیں ان کو ہم نے 5 بلکہ 6 حصوں میں ڈیوائڈ کیا مطالبات قرآن سیریز میں، اور پہلے حصے کے 5 دروس اور 5واں درس آج زیر مطالعہ ہے۔ اب آئیے اس درس کی تمہیدی نکات آپ کے سامنے رکھیں تاکہ ایک اسکیچ ذہن میں بیٹھ جائے، اور اس کے بعد پھر آیات کا ترجمہ تشریح کریں گے تو بات اور واضح ہوتی جائے گی انشاءاللہ تعالی۔ تمہیدی نکات کے حوالے سے پہلی بات، سورۃ العصر کے مضامین کی وضاحت نئے اسلوب میں۔ یہ بات آپ کے علم میں ہے کہ پہلا حصہ مطالبات قرآن سیریز کا، اس کے 5 دروس، ان میں ہم نے کوشش کی ہے کہ جامع مقامات کا انتخاب ہو، اور سورہ عصر میں جو 4 شرائط آئی تھیں، ایمان، عمل صالح، تواصی بالحق اور تواصی بالصبر، انہی کا مزید بیان اگلے دروس میں تھا سورۃ العصر کے بعد۔ آج ہم کلام کر رہے ہیں ایک اور نئے انداز میں، یہی 4 باتیں، ایمان، عمل صالح،
तवासी बिल हक यानी हक की वसीयत करना मिल जुल कर एक दूसरे को, और तवासी बिल सब्र यानी मिल जुल कर एक दूसरे को सब्र की वसीयत करना। इन्हीं 4 बातों को एक और अंदाज से आज के दर्स में हम समझेंगे। अब आइए इसकी थोड़ी वजाहत कर लें। सबसे पहले ईमान यानी बिलीफ का मामला। सूरह असर में नजात के लिए पहली शर्त ईमान, ईमान को यहाँ भी खोला गया। नंबर 1 अल्लाह पर ईमान, उसका खास पहलू क्या बयान हुआ? रब तस्लीम करने का ऐलान, अल्लाह ताला को रब मानना, और फिर आगे जिक्र आएगा और उस पर इस्तिकामत का मुजाहरा करना। तो अल्लाह ताला की रबूबियत का जिक्र भी इस मकाम पर आया। फिर 4 सिफात बारी ताला का बयान, अल्लाह गफूर है, अल्लाह रहीम है, अल्लाह समीअ है, अल्लाह अलीम है, ये सिफात भी सामने आएंगी। तो अल्लाह पर ईमान के ज़िल में रब होने का बयान उसके, और 4 सिफात का जिक्र आएगा। अगला बयान फरिश्तों पर ईमान, फरिश्तों पर ईमान ईमान में शामिल है, ईमानियात की तफसीलात में शामिल। यहाँ जिक्र आएगा फरिश्तों का नुज़ूल, फरिश्तों का नुज़ूल दुनिया में भी होता है, आखिरत में तो मामला होगा, दुनिया में भी होता है। और इस नुज़ूल के हवाले से एक अहम नुक्ता आएगा, ज़वाले खौफ व हुज़्न, खौफ का दूर हो जाना, हुज़्न गम का दूर हो जाना, ये बड़ी नेमत है जो साहिब ईमान और अपने औलिया को अल्लाह ताला, अपने दोस्तों को अल्लाह ताला अता फरमाता है। तो फरिश्तों पर ईमान का जिक्र भी आएगा, और उसका एक बड़ा हासिल क्या है? ज़वाल खौफ व हुज़्न, खौफ और गम यानी हुज़्न का दूर हो जाना, ये बयान भी आएगा। अगली बात आखिरत पर ईमान, आखिरत पर ईमान ईमानियात में शामिल है। अलबत्ता खास नुक्ता क्या है? जन्नत में मन पसंद ज़िंदगी को खुशखबरी, आखिरत के हवाले से खुशखबरी अता हो रही है कि अल्लाह अपने मोमिन बंदों को, आमाल सालिहा करने वालों को, इस्तिकामत का मुजाहरा करने वालों को मन पसंद ज़िंदगी आखिरत में जन्नत में अता फरमाएगा। अल्लाह ताला हम सबको जन्नतुल फिरदौस अता फरमाए। किस कदर खूबसूरती से ये नुक्ते हमारे सामने आ रहे। अल्लाह हमारे असलाफ बुजुर्गों पर रहमत नाजिल फरमाए कि जिनसे हम तक अल्लाह का दीन पहुँचा। हमारे साथ डॉक्टर इसरार साहब रहमतुल्लाह अलैह, उन्होंने मुंतखब निसाब के उन्वान से इन्हीं मकामात को बड़ी वजाहत के साथ बयान फरमाया, और मैं समझता हूँ कि आपको भी उससे फ़ायदा हो रहा होगा। अल्लाह उनके और हमारे असलाफ के दराजात को बुलंद फरमाए। ये तो ईमान के ताल्लुक से आज के दर्स में कुछ बातें आएंगी। सूरह असर में दूसरी बात क्या है? अमल सालेह, आइए उसका जिक्र करें। अमल सालेह इंग्लिश में कहते हैं गुड डीड्स। इस्तिकामत का बयान, अमल सालेह के जिक्र के हवाले से इस्तिकामत का बयान हमारे सामने आएगा। सिर्फ अमल करना नहीं, अमल पर डट जाना, अल्लाह ताला को मान लेना ही काफ़ी नहीं, इस पर जम जाना, इस इस्तिकामत में पूरी क़यामत पोशीदा है। और ये अमल सालेह के एतबार से एक बड़ी चोटी का बयान है, इसको आगे हम मज़ीद समझेंगे। तो अमल सालेह के दिल में इस्तिकामत इख्तियार करने का जिक्र आएगा। अगला बयान तवासी बिल हक के ताल्लुक से, ये तीसरी शर्त है जो सूरह असर में बयान हुई, इन जॉइनिंग द ट्रुथ यानी हक की वसीयत करना, मिलजुल कर एक दूसरे को। दावत इल्लाह का जिक्र आएगा, और ये चोटी का बयान है हक की वसीयत के बयान में कि अल्लाह ताला की तरफ दावत दी जाए, अल्लाह ताला के हक को बयान किया जाए, अल्लाह ताला की बंदगी इख्तियार करने के लिए लोगों को मुतवज्जे किया जाए। तो हक के बयान और हक की तवासी के ज़ेल में दावत इल्लाह, अल्लाह ताला की तरफ लोगों को दावत देना, इसका जिक्र आएगा। अगली बात जो चौथी बात है तवासी बिस सब्र, जो सूरह असर में हमने जाना उस बात को। तवासी बिस सब्र यानी इंजॉइंग द पेशेंस, एक दूसरे को सब्र की, डटे रहने, जमे रहने की तलकीन करना। इस ज़ेल में सब्र का बयान, दावत दीन जब पेश की जाएगी तो इस राह में मुशक्क़तें तो आएंगी। नबी मुकर्रम अलैहिस्सलाम पर भी ये मामलात आए, तमाम अंबिया रसूल पर भी आए। ये बातें सूरह असर में भी हमने जानी थी, आज भी जिक्र आएगा। तो तुम्हारी राह में मुशक्क़तें तो आएंगी। अब इस पर तर्ज अमल क्या होना चाहिए, बंदा मोमिन का तर्ज अमल क्या होगा, रिएक्शन क्या होगा, क्या उसलूब उसको इख्तियार करना चाहिए, इसका जिक्र भी आएगा। और वो चोटी का बयान है कि बर्दाश्त करना ही काफ़ी नहीं, बल्कि बुराई का जवाब भलाई से देना, इसका जिक्र भी आगे आएगा। यूँ आपने गौर किया कि सूरह असर के मज़ामीन बड़ी खूबसूरत वज़ाहत के साथ ईमान के बयान में, अमल सालेह के बयान में, तवासी बिल हक़ के बयान में, तवासी बिस सब्र के बयान में हमारे सामने इंशाअल्लाह आएंगे। अगला नुक्ता जो बड़ा खूबसूरत बयान है इस सारे तसलसल में, इस दर्स के तनाजुर में, वो है लवाज़िम नजात की बुलंद तरीन मनाजिल। लवाज़िम नजात वही जो कंडीशंस फॉर द सल्वेशन है, नजात पाने के लिए 4 शराइत हैं, उनकी चोटी का बयान, उनके नुक्ता उरूज का बयान, उनके क्लाइमेक्स का बयान इस दर्स में आ रहा है। ईमान, अमल सालेह, तवासी बिल हक़, तवासी बिस सब्र, उसका बयान तो आ गया। अब इन चारों बातों की चोटी क्या है उसको हम कह रहे हैं लवाज़िम नजात की बुलंद तरीन मनाजिल। आइए एक एक पर मुख्तसर बात करें। नंबर 1 ईमान। ईमान का जिक्र तो बार बार आया कुरान पाक में, सूरह असर में भी, मगर अल्लाह के रब होने का इकरार। ईमान के बयान में छोटी की बात क्या है, अल्लाह के रब होने का इकरार किया जाए, जिसका बड़ा फार रीचिंग किस्म का इम्पैक्ट इंसान की ज़िंदगी में आता है। आगे बात आएगी इंशाअल्लाह।
نمبر 2 عمل صالح، نیک اعمال. یہ سورہ عصر میں بات بھی آئی تھی، لیکن یہاں استقامت کا ذکر آئے گا. ساری زندگی میں جو اعمال صالحہ مطلوب ہیں ان کو اختیار ہی نہ کرنا بلکہ ان پر استقامت کا مظاہرہ کرنا، یہ ہے اس بات کے حوالے سے چوٹی کا بیان. نمبر 3 تواصی بالحق، اس ذیل میں دعوت اللہ کا ذکر آئے گا. حق بیان کرنا، بھئی فلاں کے حق کی بات کرو، فلاں کے حق کی بات کرو، بالکل یہ بھی حق کی بات ہے. سب سے بڑا حق کس کا ہے؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا. تو حق کے بیان کی چوٹی کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی طرف لوگوں کو دعوت دینا. اور چوتھی بات تواصی بالصبر کے حوالے سے، وہ ہے برائی کا جواب بھلائی سے دینا. ایک ہے صبر کرنا بدی پر، برائی پر، اور ایک ہے صبر کا معاملہ اس سے آگے بڑھ کر ہو کہ جھیلنا ہی کافی نہیں کہ بلکہ اس سے آگے بڑھ کر برائی کا جواب بھلائی سے دیا جائے. یہ تواصی بالصبر کی چوٹی کا بیان جو اس مقام پر بات آئے گی کہ برائی کا جواب بھلائی سے دیا جائے. یہ ہے جو تمہید ہمارے سامنے آئی آج کے درس کے تعلق سے. سورہ عصر کے مضامین بھی ایک نئے اسلوب سے سامنے آ رہے ہیں، اور ان چاروں باتوں کا جو نقطہ عروج ہے، جو ان کا کلائمیکس ہے، جو ان کی بلند ترین منازل ہیں، اللہ کو رب ماننا اور استقامت کا مظاہرہ کرنا اور اللہ تعالیٰ کی طرف دعوت دینا اور برائی کا جواب بھلائی سے دینا، یہ منازل جو چوٹی کی باتیں ہیں، یہ بھی انشاءاللہ اس درس میں ہمارے سامنے آئیں گی. یہ تو ناظرین کرام تمہید کا بیان ہوا. اس کے بعد ہم مطالعہ شروع کریں گے انشاءاللہ سورہ حامی میں سجدہ کی آیت نمبر 30 کا. البتہ ایک وقفہ لیتے ہیں تاکہ بات رک نہ جائے درمیان میں، اور وقفے کے بعد باقاعدہ اس آیت کا مطالعہ آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں. ملاقات ہوتی ہے ایک وقفے کے بعد انشاءاللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین کرام، مطالبات قرآن سیریز میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. آج ہمارا ایپیسوڈ نمبر 11 ہے اور پہلے حصے کا 5واں درس ہمارے زیر مطالعہ. تمہید ہمارے سامنے بریک سے پہلے آ چکی ہے. اب آئیے باقاعدہ آج کے درس کی آیات کا مطالعہ شروع کرتے ہیں اور آیات کے مضامین پر غور و فکر کرتے ہیں. سب سے پہلے سورہ حامیم السجدہ آیت نمبر 30، آئیے اس کا مطالعہ کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان الذین قالوا ربنا اللہ، بے شک جن لوگوں نے کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے، ثم استقاموا، پھر ڈٹ گئے، تتنزل علیہم الملائکۃ، نازل ہوتے ہیں ان پر فرشتے، اللہ تخافوا ولا تحزنوا، یہ کہتے ہوئے نہ تم ڈرو اور نہ کچھ غم کرو، وابشروا بالجنۃ التی کنتم توعدون، اور خوشخبری لو اس جنت کی جس کا تم سے وعدہ کیا گیا ہے. یہ سورہ حامیم السجدہ آیت نمبر 30. اللہ تعالیٰ کی توحید کا ذکر بھی، آخرت کا بیان بھی، اللہ تعالیٰ کو رب ماننے کا ذکر بھی، اور استقامت کا اظہار کرنا، اس کا تذکرہ بھی، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ خوف اور غم ختم ہو جائے گا اس کی خوشخبری کی طرف بھی توجہ دلا رہا ہے. یہ بہت سارے مضامین اس آیت کریمہ میں، چند پر آئیے ہم کلام کرتے ہیں. سب سے پہلے رب، یہ لفظ سورۃ الفاتحہ میں بھی ہم پڑھتے ہیں الحمدللہ رب العالمین. البتہ ہمارے اس مطالعہ قرآن اور مطالبات قرآن سیریز کے تسلسل میں سورہ فاتحہ کا درس بعد میں آیا چاہتا ہے انشاءاللہ دوسرے حصے میں عنقریب. البتہ لفظ رب یہاں آ گیا تو آئیے اس پر تھوڑا سا کلام کریں، اور بہت خوبصورت نقطے ہمارے سامنے انشاءاللہ تعالی آئیں گے. رب، اس کا جو مادہ ہے، بیسک روٹ ورڈ، وہ ہے را با با. یہ بات ہم پہلے ذکر کر چکے ہیں. عربی میں اکثر الفاظ بنتے ہیں 6 حرفی مادے سے، یعنی 3 بیسک روٹ ورڈز الفابیٹس ہوتے ہیں. 3 بیسک روٹ ورڈز کہتے ہیں، الفابیٹس کہتے ہیں، جن سے کہ کوئی لفظ بنتا ہے. الفابیٹ میں جیسے ہم اگر عربی میں پڑھیں تو را با با، یہ ایک روٹ ورڈ بن جائے گا را با با سے. البتہ یہ 3 حرف ہیں، الفابیٹس ہیں، تو را با با لفظ رب کا مادہ ہے. مصدر کیا ہے؟ اس کے مصدری مفہوم کو جب ہم سمجھتے ہیں عربی لغت کے اعتبار سے تو مفہوم بنتا ہے مالک ہونا، بالا دست ہونا، انتظام کرنا. یہ مادہ اور مصدر یہ عربی گرامر کی اصطلاحات ہیں. البتہ مصدر میں مفہوم کو ہم سمجھاتے ہیں، وہ کیا ہے؟ مالک ہونا، بالا دست ہونا، انتظام کرنا. یہ ہے رب کے مفہوم میں بات داخل. آگے چلتے ہیں. امام راغب اصفہانی رحمۃ اللہ علیہ کا ذکر کرتے ہیں. ان کی ایک بہت معروف ڈکشنری ہے، قرآنک ڈکشنری المفردات القرآن. امام راغب اصفہانی کی وضاحت مفردات القرآن میں کسی شے کو درجہ بدرجہ ابتدا سے آخری حد تک لے جانا. انشاء الشیء حالا فحالا اذا حد تمام. کسی شے کو درجہ بدرجہ ابتدا سے آخری حد تک لے جانا. یہ ہے ربوبیت کا فنکشن یا پروسیس. ابتدا سے انتہا تک کسی شے کو درجہ بدرجہ پروان چڑھا کر حد تمام تک، اس کے عروج تک پہنچا دینا. ایک معنی اور بھی اس کا ہے، وہ ہے مالک یا آقا. رب کا ترجمہ مالک یا آقا کا بھی ہوتا ہے. رب المال، مال کا مالک عربی میں استعمال ہوتا ہے.
اسی طرح ایک دوسرے معنی ہے ضروریات پوری کرنے والا، پروان چڑھانے والا، ضروریات پوری کرنے والا، پروان چڑھانے والا۔ تو رب کے مفہوم میں مالک ہونا، بالادست ہونا، انتظام کرنے والا ہونا، اسی طرح ضروریات پوری کرنے والا، یہ سب اس میں شامل۔ آپ کے ذہن میں دعا آ رہی ہوگی جو والدین کے لیے سکھائی گئی سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 24 میں، اور اس مطالبات قرآن سیریز میں وہ مقام بعد میں ہم پڑھیں گے۔ سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 24 میں رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اے میرے رب میرے دونوں ماں باپ پر رحم فرما اس طرح کہ جب میں چھوٹا تھا بڑی شفقت کے ساتھ انہوں نے میری پرورش کی تھی۔ تو ربوبیت کا یہ فنکشن ظاہری اسباب کے اعتبار سے ماں باپ کے لیے بھی استعمال ہوا، وہی بچے کی ولادت کا ظاہری ذریعہ بنتے ہیں، اس کی کفالت کا، اس کی حفاظت کا، اس کی انتظام کا، اس کی حاجات کو پورا ہونے کا۔ لیکن رب حقیقی کون ہے؟ اللہ سبحانہ وتعالی۔ ماں باپ کو اولاد کی کفالت و پرورش کے لیے وسائل عطا کرنے والا کون؟ اللہ سبحانہ وتعالی۔ تو رب حقیقی کون؟ آئیے پڑھیں۔ اللہ تعالیٰ ہی حقیقی رب ہے جو تمام مادی اور روحانی ضروریات پوری فرماتا ہے۔ یہ ہے اہم ترین بات۔ رب العالمین وہ ہے، رب حقیقی وہ ہے، ظاہر کے اسباب کے تحت ربوبیت والا معاملہ، ضروریات پوری کرنے والا معاملہ یہ بندے کرتے ہیں اسباب کے تحت، مگر رب حقیقی کون ہے؟ اللہ، جو ہماری تمام مادی اور ہماری تمام روحانی ضروریات کو ابتدا سے لے کر انتہا تک پوری فرمانے والا ہے۔ یہ ہے اللہ سبحانہ وتعالی کا تعارف جو رب کے تعلق سے ہمارے سامنے آتا ہے۔ اور ایمانیات کے ذیل میں اللہ تعالیٰ کو رب ماننا بہت بڑی بات ہے کہ بندہ ظاہر پرست نہیں رہتا، مادہ پرست نہیں رہتا، ظاہر بھی نہیں رہتا، حقیقت کو تلاش کرتا ہے، اصل مسبب الاسباب جو رب العالمین ہے اس کو مان لیتا ہے۔ اگلی اصطلاح آئی تھی استقامت کے تعلق سے، بہت قیمتی اصطلاح ہے، آئیے اس کو بھی تھوڑا وضاحت کے ساتھ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ استقامت کیا ہے؟ اہل علم نے بیان فرمایا کل تعلیمات دینی کا خلاصہ و عطر، دینی تعلیمات کا جو عطر ہے، اس کا جو جسٹ ہے، اس کا جو خلاصہ ہے، اس کا جو حاصل ہے وہ کیا ہے؟ استقامت کا مظاہرہ کرنا، اور وہ یہ بھی کہ اللہ کو رب مان کر اس بات پر استقامت کا مظاہرہ کرنا، اور یہ ساری زندگی بھر کا تقاضا اور مطالبہ ہے، اور اسی استقامت کے اظہار ہی سے پتہ چلے گا کہ کیا واقعتاً بندہ اللہ کو حقیقی مفہوم میں رب مانتا ہے یا نہیں۔ اس کا بھی لفظ جو ہے استقامت، اس کو بھی کھولتے ہیں، اس کا جو مادہ ہے، روٹ ورڈ، وہ ہے قوف واو میم، اور اسی کو آگے بڑھاتے ہیں۔ اس کا معنی ہے ڈٹ جانا، جم جانا، جھیلنا، برداشت کرنا۔ صبر کا مفہوم بھی آپ کے ذہن میں آ رہا ہوگا، مگر اس سے یہ بڑھ کر بات ہے، وہ کیا؟ ڈٹے رہنا، جمے رہنا، جھیلتے چلے جانا اور برداشت کیے رہنا۔ اس پوری کیفیت کو استقامت کہا جاتا ہے، اور یہ اتنی اہم بات ہے اور دین کی تعلیمات کا حاصل ہے کہ ایک حدیث مبارکہ میں یوں ہی اس کی وضاحت اسی انداز سے ہمارے سامنے آ رہی ہے۔ حضرت سفیان بن عبداللہ ثقفی سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا کہ اسلام کے بارے میں کوئی ایسی بات بتائیے کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد اس بارے میں کسی اور سے کچھ نہ پوچھوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا کہو میں اللہ پر ایمان لایا اور پھر اس پر ڈٹ جاؤ۔ یہ صحیح مسلم شریف کی روایت ہے۔ یہ سفیان بن عبداللہ ثقفی رضی اللہ عنہ حضور سے سوال کر رہے ہیں۔ بڑے پیارے سوالات ہوتے ہیں صحابہ کرام کے رضی اللہ تعالی عنہ اجمعین، اور بڑی جامع وضاحت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے ہمارے سامنے آ جاتی ہے۔ کیا عرض کر رہے ہیں اللہ کے پیغمبر ایسی بات اسلام کے بارے میں بتا دیں پھر کسی سے کچھ نہ معلوم کروں؟ تو حضور علیہ السلام نے کتنا خوبصورت اور جامع جواب دیا، فرمایا کہ اللہ کو مانو اور اس پر ڈٹ جاؤ۔ اللہ اکبر! اللہ کو ماننا اور پھر اللہ تعالیٰ کی مانتے چلے جانا۔ ایک ہے اللہ تعالیٰ کو ماننا، ایک ہے اللہ تعالیٰ کی ماننا، فرق ہے۔ دعویٰ تو بہت ہے اللہ کو ماننے کا، عمل کتنے کر رہے ہیں؟ اللہ کی ماننے والے کتنے؟ یہ بڑا اہم سوال ہے۔ اور یہ مانتے چلے جانا مستقل بنیادوں پر ہو، ڈٹے رہنا، جمے رہنا، اس ماننے کے دوران مشقتیں آئیں، مخالفتیں آئیں، رکاوٹیں آئیں، استقامت کا مظاہرہ کیا ہے؟ ڈٹے رہنا، جمے رہنا، جھیلتے چلے جانا، برداشت کیے چلے جانا، مگر اللہ کو رب ماننے کے بعد اس کی مانتے چلے جانا، اس سے پیچھے نہ ہٹنا۔ یہ کل دین کی تعلیم کا حاصل بھی ہے اور یہ کل زندگی کا ہم سے مطالبہ بھی ہے۔ آئیے اس بات کو تھوڑا سا اور کھولتے ہیں۔ استقامت کو تھوڑا اور کھولیں گے تو اس استقامت میں جو ایک بڑی قیامت پوشیدہ ہے، یعنی مفاہیم کے اعتبار سے، وہ ہم پر ظاہر ہو سکے گی انشاءاللہ۔ اللہ کی ربوبیت پر استقامت کے دو پہلو،
ایک استقامت ظاہر کے اعتبار سے ہوتی ہے، ایک استقامت باطن کے اعتبار سے ہوتی، دونوں ضروری۔ ظاہر کی استقامت کیا ہے اور باطن کی استقامت کیا ہے، چند مثالوں سے آئیے بات کو سمجھتے ہیں۔ اللہ کی ربوبیت، اس پر استقامت ظاہری اعتبار سے۔ استقامت ظاہری، اللہ کی کلی اطاعت کرنا، یہ عبادت رب ہے۔ ہر معاملے میں اللہ کی بات کو ماننا، زندگی کے تمام گوشوں میں، انفرادی معاملات زندگی، اجتماعی معاملات زندگی میں اللہ ہی کو الہ اور معبود مان کر اس کی مکمل اطاعت کرنا، یہ عبادت رب کہلاتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنا۔ نمبر 2، اللہ کی مرضی جاری و ساری کرنے کی کوشش کرنا، امر بالمعروف۔ ارے بھائی، جس بات کو اپنے لیے پسند کیا اب اس کی دعوت بھی تو دو دوسروں کو۔ جس حکم پر خود عمل کر رہے ہو دوسروں کو حکم تو دو اس پر عمل کرنے، خواہ وہ نماز کا حکم ہو، زکوٰۃ کا حکم ہو، روزے کا حکم ہو، سچ بولنے کا حکم ہو، اینڈ سو آن۔ امر بالمعروف یہ بھی ہمارے فرائض میں شامل ہے امتی ہونے کے ناطے۔ تو اللہ کو مان کر اللہ کی ماننا اور اللہ کی منوانے کی کوشش کرنا، اللہ کی مرضی کو جاری رکھنے کی کوشش کرنا، یہ ہے امر بالمعروف، یہ بھی استقامت ظاہری ہے۔ اگلا نقطہ، اللہ کی نافرمانی کو مٹانے کے لیے تن من دھن لگانا، یہ ہے نہی عن المنکر۔ تن جسم کو کہتے ہیں، من دل کو کہتے ہیں، دھن دولت کو کہتے ہیں۔ آج یہ سب کچھ لگ رہا ہے، کہاں لگ رہا ہے؟ باطل کے لیے لگ رہا ہے، حق کے لیے لگ رہا ہے کہ اللہ کی نافرمانی کو مٹانے کے لیے تن من دھن لگانا، یہ ہے نہی عن المنکر۔ اور اس کام کے لیے بھی اس امت مسلمہ کو کھڑا کیا گیا۔ خود اللہ کی بندگی کرنی، بندگی کی دعوت دینی، خود گناہوں سے بچنا ہے، دوسروں کو گناہوں سے بچانے کی کوشش کرنی، اللہ کی مرضی پر خود بھی عمل کرنا ہے، اللہ کی مرضی کو جاری رکھنے کی کوشش بھی کرنی، اللہ کی نافرمانی سے خود بھی بچنا ہے، اللہ کی نافرمانی کو مٹانے، روکنے، ختم کرنے کی بھی کوشش کرنی ہے۔ اب بتائیے، آسان بات ہے؟ پوری زندگی کا تقاضا اس میں آ گیا کہ نہیں؟ تب حضور علیہ السلام کا ارشاد مبارک، بس اللہ کو مانو، اس پہ ڈٹ جاؤ۔ آسان بات ہے؟ یہ پوری زندگی استقامت ظاہری کے تقاضے۔ ایک ہے استقامت باطنی، باطن کا معاملہ بھی بڑا اہم ہے۔ استقامت باطنی کے حوالے سے چند مثالیں۔ نمبر 1، اللہ کے ہر فیصلے پر راضی رہنا، اسے کہتے ہیں صبر و راضی برضائے رب، رب کی رضا پر راضی رہنا۔ یہ مقامات یعنی یہ موضوعات بعد میں بھی آئیں گے انشاءاللہ۔ باطن کی استقامت کیا ہے؟ جو فیصلہ میرے رب کا آئے میں اس پر مطمئن رہوں، بظاہر نقصان ہو گیا، انا للہ و انا الیہ راجعون، یہ ہے ڈٹے رہنا۔ اللہ کو رب مانا، وہی ہر حاجت کو پورا کرنے والا ہے نا، وہی پالن ہار ہے، وہی حاجات کو پورا کرنے والا، وہی میرا انتظام کرنے والا، وہی میرا مالک ہے۔ جو فیصلہ آئے اس کے فیصلے پر راضی رہنا آسان بات نہیں ہے، یہ بدلتے حالات میں امتحانات ہیں ہمارے، یہ باطن کی استقامت کا معاملہ۔ نمبر 2، ہر نعمت کو اللہ ہی کی عطا سمجھنا، شکر کرنا، نعمت پر نہ اترانا۔ یہ نہیں کہ میری قوت بازو سے کچھ مجھے مل گیا، میری انٹلیکٹ کی وجہ سے، میری کوالیفیکیشن کی وجہ سے، میرے تجربے کی وجہ سے، ارے دھوپ میں بال سفید تھوڑے ہی کیے ہیں، برسوں لگائیں، نہ۔ الحمدللہ رب العالمین، جو نعمت عطا ہوئی میرا کمال نہیں ہے، میرا اس میں کوئی کمال کا معاملہ نہیں، میرے رب کی عطا اور اس کا انعام۔ اور اب نعمت پر شکر گزاری کا معاملہ، تو مصیبت پر صبر، یہ باطن کی استقامت، نعمت پر شکر، یہ شکر کے جذبات دل میں ہونا، یہ باطن کی استقامت ہے۔ نمبر 3، اللہ ہی سے ڈرنا، مخافت اللہ، حکمت کی چوٹی اللہ کا خوف ہے۔ مخافت اللہ، اللہ کا خوف، اور حدیث سے مبارک میں ہے رأس الحکمتی مخافت اللہ، حکمت کی چوٹی کیا ہے؟ اللہ کا خوف رکھنا۔ کل نفع نقصان کا مالک کون؟ اللہ۔ تو اللہ کو رب ماننے کے بعد اب باطن کی استقامت کیا ہے؟ خوف اللہ کا ہو اور مخلوق سے خوف نہ ہو۔ اللہ یہ یقین مجھے بھی عطا فرمائے، آپ کو بھی عطا فرمائے۔ اگلا نقطہ چوتھا، اللہ ہی سے امید رکھنا، یعنی توکل علی اللہ، اللہ پر بھروسہ، سب کچھ ہونے کا یقین اللہ سے۔ النافع کون ہے؟ اصل نفع دینے والا کون؟ اللہ۔ الضار، اصل میں نقصان عطا کرنے والا، پہنچانے والا کون؟ اللہ۔ تو مخلوق سے کیا ڈرنا؟ تو امید کس سے لگا کر رکھوں؟ اللہ سے۔ یہ باطن کی استقامت، بتائیے کوئی آسان معاملہ؟ یہ پوری زندگی کا معاملہ۔ لفظ استقامت میں گویا قیامت موجود ہے۔ اگلا نقطہ، تمام معاملات اللہ کے سپرد کرنا، اس کو عربی میں کہا گیا، سورہ مؤمن کی ایک آیت کا حاصل بھی ہے تفویض الامر الی اللہ، اپنے معاملات کو اللہ کے حوالے کر دینا، جو ہوگا بہتر ہوگا کس کے حکم سے؟ اللہ تعالیٰ کے حکم سے۔ بدلتے حالات میں نہ شیب و فراز، عروج و زوال، کامیابی ناکامی، فائدہ نقصان، نہ، اپنے معاملات کو حوالے کرنا کس کے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے۔ اپنے معاملات اس کے سپرد کر کے بندہ مطمئن ہو جاتا ہے۔
ناظرین کرام مجھے لگ رہا ہے کہ اب آپ کو اندازہ ہو رہا ہوگا کہ اس استقامت میں پوری زندگی آ گئی، ظاہر کی استقامت بھی آ گئی اور باطن کی استقامت، راضی رہنا، شکر کا جذبہ اور اللہ ہی پر توکل، اللہ ہی کا خوف اور اپنے معاملات کو اللہ تعالیٰ کے حوالے کر دینا۔ اچھا، بندہ اللہ کو واقعتاً رب مانے اور اس پر استقامت کا مظاہرہ کرے تو پھر اس کے لیے خوشخبریاں بھی ہیں۔ وہ خوشخبریاں کیا ہیں؟ وہ ایک وقفے کے بعد انشاءاللہ آپ کے سامنے اسی آیت کے متعلق ذہن میں رکھیں گے۔ ملاقات ہوتی ہے ایک وقفے کے بعد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو مطالبات قرآن سیریز میں۔ آج ہم مطالبات قرآن سیریز کے پہلے حصے کے 5ویں درس کا مطالعہ کر رہے ہیں اور سورہ حامی میں سجدہ کی آیت نمبر 30 کا مطالعہ جاری ہے، اور رب کے مفہوم پر کلام ہوا، استقامت کے مفہوم پر کلام ہوا، ظاہری طور پر استقامت اختیار کرنا کیا ہے، باطنی طور پر استقامت اختیار کرنا کیا ہے، یہ بات مکمل ہوئی۔ اب آگے چلتے ہیں۔ اسی آیت کریمہ میں فرشتوں کے نزول کا تذکرہ بھی آیا اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے بشارتوں کا بیان بھی ہے۔ آئیے بات کو آگے بڑھاتے ہیں۔ اگلا نقطہ، اللہ کی ربوبیت پر استقامت اختیار کرنے والوں پر فرشتوں کا نزول۔ تتنزل علیہم الملائکہ، جو کہتے ہیں کہ اللہ ہمارا رب، پھر اس پر ڈٹ جاتے ہیں۔ آیت کریمہ بتا رہی ہے ان پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے فرشتوں کا نزول ہوتا ہے۔ اس فرشتوں کے نزول کا ذکر اس کو اس اعتبار سے بھی سمجھتے ہیں کہ یہ دنیا میں بھی ہوتا ہے۔ آئیے جانیں اس کو۔ دنیا میں فرشتوں کے نزول کے مواقع، نمبر 1، نیکی پر انسان کی حوصلہ افزائی کے لیے، جیسے جنات، شیاطین جنات وہ برائی پر اکساتے ہیں۔ انسان اور جنات دونوں میں سے شیطان کی پارٹی کے لوگ ہیں، من الجنتی والناس، وہ اکساتے برائی پر، تو فرشتوں کا نزول بھی ہوتا ہے ایمان والوں کو خیر اور نیکی کی طرف مائل اور راغب کرنے کے اعتبار سے۔ ہاں، طلب طلب بندے میں ہونی چاہیے تو فرشتوں کا نزول بھی ہوتا ہے۔ تو نمبر 1، دنیا میں فرشتوں کا نزول کبھی نیکی پر انسان کی حوصلہ افزائی کے لیے ہوتا ہے۔ نمبر 2، مارکہ حق و باطل میں اہل ایمان کی نصرت کے لیے، جیسے غزوہ بدر کے موقع پر فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے قطار اندر قطار اب بھی۔ دنیا میں بھی اہل ایمان کے لیے حق و باطل کے معرکے کے دوران میں اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو بھیجا، جیسا کہ غزوہ بدر کے موقع پر، اور یہ فرشتوں کا نزول ایمان والوں کی ثابت قدمی کا باعث بھی بنا۔ نمبر 3، قرآن حکیم کے سیکھنے سکھانے کی محافل میں، صحیح مسلم شریف کی روایت ہے، جب بھی اللہ کے گھروں میں سے کسی گھر میں اللہ کے بندے جمع ہوں قرآن پاک کو سیکھنے سکھانے کے لیے، تو 4 برکتوں کا ذکر ہے۔ نمبر 1، اللہ کی رحمت انہیں ڈھانپ لیتی ہے۔ نمبر 2، اللہ کے فرشتے ان کا احاطہ کر لیتے ہیں۔ نمبر 3، اللہ سکینت کی کیفیت ان کو عطا فرماتا ہے۔ نمبر 4، اللہ یہ قرآن پاک کے سیکھنے سکھانے والوں کا ذکر اپنے مقرب فرشتوں کے سامنے فرماتا ہے۔ یہ صحیح مسلم شریف کی روایت ہے۔ 4 برکتوں کا ذکر، ان میں ایک فرشتوں کا نزول اور فرشتوں کا ان ایمان والوں اور قرآن پاک کے سیکھنے سکھانے والوں کا احاطہ کر لینا بھی شامل ہے۔ اسی اعتبار سے جان لیجئے، اول تو اس حدیث مبارک میں اللہ کے گھروں سے مراد مساجد، البتہ اس کے ذیل میں جہاں کہیں بھی قرآن پاک کی محافل سجیں گی، انشاءاللہ تعالی جو لوگ قرآن پاک کی سیکھنے سکھانے کے لیے اپنے اوقات کو وقف کریں گے، اللہ تعالیٰ کے فرشتے ان کا احاطہ کریں گے، گواہ بنیں گے انشاءاللہ۔ اور ہمیں یقین رکھنا چاہیے کہ یہ جو قرآن پاک کے سیکھنے سکھانے کا عمل ہے، یہ برکت اللہ ہمیں بھی انشاءاللہ تعالی عطا فرمائے گا۔ نمبر 4، نیک لوگوں پر عالم نزاع کے وقت، سورۃ النحل کی آیت نمبر 32 میں ہے، الذین تتوفاہم الملائکۃ طیبین یقولون سلام علیکم ادخلوا الجنۃ بما کنتم تعملون۔ سورۃ النحل آیت نمبر 32۔ جب فرشتے روحیں قبض کرتے ہیں پاکیزہ لوگوں کی تو کہتے ہیں تم پر سلامتی ہو، داخل ہو جاؤ جنت ان اعمال کی وجہ سے جو تم کرتے رہے ہو۔ تو دنیا میں بھی فرشتوں کا نزول نیکی پر حوصلہ افزائی کے لیے، حق و باطل کے معرکے کے دوران میں، قرآن پاک کے سیکھنے سکھانے کی محافل پر اور نیک لوگوں کی روح قبض کرنے کے موقع پر بھی فرشتوں کا نزول ہوتا ہے۔ یہ تو ایک علمی بات ہوئی۔ ایک اور خوشخبری کا پہلو کیا ہے، وہ اگلا نقطہ ہے، اللہ کی ربوبیت پر استقامت اختیار کرنے والوں کو فرشتوں کے ذریعے خوشخبری۔ اللہ تخافوا ولا تحزنوا، نہ خوف کرو نہ غم کرو، اور آگے جنت کی بشارت کا ذکر بھی آئے گا۔ تو کیا بشارت عطا ہو رہی ہے؟ خوف اور غم نہ ہونے کی۔ آئیے اس کو جانیں۔ خوف و حزن کا خاتمہ، ایک ہے خوف، ایک ہے حزن۔ حزن کہتے ہیں غم کو، خوف مستقبل کے اندیشے کے بارے میں ہوتا ہے، ایسا نہ ہو جائے، ویسا نہ ہو جائے، یہ مشکل نہ آ جائے، یہ نقصان نہ ہو جائے، آئندہ کے بارے میں اندیشے ہوتے ہیں۔ خوف آئندہ سے متعلق، حزن ماضی کے افسوسناک واقعات پر
یہ میرا نقصان ہو گیا تھا، وہ میری بیماری کا معاملہ، وہ میرے کاروبار کا نقصان، وہ میری اولاد کو اللہ نے واپس لے لیا، یہ فلاں نقصان، فلاں مشکلات، فلاں مصیبت، یہ ہوتا ہے ماضی کے بارے میں۔ تو جو اللہ کو رب مانے اور استقامت کا مظاہرہ کرے، اللہ فرشتوں کو بھیج رہا ہے اور فرشتے کیا بشارت دے رہے ہیں، نہ خوف آئندہ مستقبل کے حوالے سے، نہ غم ماضی کے واقعات کے اعتبار سے۔ کیوں؟ مومن اپنے معاملات کو اللہ کے حوالے کر دیتا ہے، اگر کوئی نقصان آیا بھی تو اللہ کے حکم سے آیا، وہ رب کی رضا پر راضی رہے گا، اور مستقبل کے بارے میں امید لگائے گا، خوشخبریاں بھی سن رہا ہے، امید لگا کر بیٹھے گا، آج رب کو مانا ہے، رب کی مانی ہے تو رب اپنی شان کے مطابق عطا بھی فرمائے گا۔ تو نہ مستقبل کے اندیشے، نہ ماضی کا خوف۔ اور یہ اولیاء اللہ، اللہ کے نیک بندے، اللہ کی اطاعت گزاری کرنے والے، فرما برداری کرنے والے، ان کے لیے بھی قرآن پاک میں بشارت آئی ہے۔ چنانچہ زوال خوف و حزن کی نعمت مقام ولایت پر حاصل ہوتی ہے۔ زوال خوف و حزن، خوف اور حزن یعنی غم کا ختم ہو جانا، یہ مقام ولایت پر حاصل ہوتی ہے، اللہ کا ولی ہو جانا۔ نبوت کا دروازہ بند ہو گیا، کوئی اللہ کا دوست بننا چاہے، میدان کھلا ہے۔ ہاں دوستوں کے اندر فرق مراتب تو ہوگا، کوئی بہت زیادہ بڑے دوست ہوں گے اللہ کے، مگر بقیہ بھی اللہ کے دوست بن سکتے ہیں۔ جی اللہ پر ایمان، اللہ پر ایمان کے بعد استقامت کا مظاہرہ اور ساری زندگی فرما برداری کی روش، اس کے نتیجے میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ اپنی ولایت اپنے محبوب بندوں کو عطا فرماتا ہے، اور جو اللہ کے دوست ہو جائیں ان سے خوف اور غم کا معاملہ ختم ہو جاتا ہے۔ سورہ یونس کی آیت نمبر 62 اور 63 میں ذکر آتا ہے، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذین آمنوا وكانوا يتقون۔ یاد رکھو اللہ کے دوستوں کے لیے نہ تو کسی طرح کا خوف ہے اور نہ وہ غمگین ہوتے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جو ایمان لائے اور برائیوں سے بچتے رہے۔ ایمان لائے اور تقوی اختیار کیا، ایمان لائے اور گناہوں سے بچتے رہے، فرما برداری پر آ گئے، نافرمانی کو چھوڑ دیا، ان کو اللہ کی ولایت مل گئی۔ آپ اور میں بھی اللہ کے ولی، اللہ کے دوست بننا چاہیں تو یہ راستہ کھلا ہوا، نبوت کا دروازہ بند، ولایت کا راستہ کھلا ہوا ہے۔ ایمان لاؤ، استقامت کا مظاہرہ کرو اور تقوی کی روش پر آ جاؤ تو خوف بھی نہیں ہوگا، غم بھی نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ انہی اولیاء اللہ میں، اللہ کے نیک بندوں میں، اللہ کے محبوب بندوں میں، اللہ کے متقی بندوں میں مجھے، آپ کو، ہم سب کو شامل فرمائے۔ ناظرین کرام، آج کے درس میں تو ایک ہی آیت سورہ حامیم السجدہ کی آیت نمبر 30 کا مطالعہ ہو سکا، لیکن مجھے اندازہ ہے کہ آپ کو بھی یہ اندازہ ہوگا کہ کس قدر اہم نقطے تھے جس میں زیر گفتگو لانا ضروری تھے۔ تو ہم نے آج تمہید بھی آپ کے سامنے رکھی اس 5ویں درس کی، پہلے حصے کا 5واں درس، اور ہم نے پہلی آیت جس کا مطالعہ کیا سورہ حامیم السجدہ کی آیت نمبر 30 کا، رب کی تعریف اور مفہوم، استقامت کا مفہوم، استقامت ظاہری بھی اور باطنی بھی، یہ ذکر بھی سامنے آ گیا، اور پھر خوف اور غم کا ختم ہو جانا، اس پر بھی ہم نے کلام کیا، اور فرشتوں کے نزول کا بھی تذکرہ ہمارے سامنے آیا۔ آج کا مطالعہ یہیں تک روکتے ہیں، اگلی نشست میں انشاءاللہ تعالی اسی درس کی جو مزید آیات ہیں ان کا مطالعہ آپ کے سامنے رکھیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ میری، آپ کی، ہم سب کی اور تمام مسلمانوں کی مغفرت فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پاک سے تعلق کی مزید مضبوطی اور اس کے تقاضوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔